معزز خواتین و حضرات، اب میں التماس گزار ہوں وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت محترم جناب رانا تنویر حسین سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام وزیر اعظم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان اسد محمود صاحب، وفاقی وزیر برائے مواصلات، ایڈوائزر اینڈ پارلیمنٹیرینز، نہایت ہی قابل احترام حاضرین اینڈ بہت ہی ہمارے عزیز افسران، وزیر اعظم آج جن 5 منصوبوں کا آپ نے افتتاح کیا ہے، یہ اس ویژن کی کڑی ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دورے حکومتوں میں ہمیں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کو آپ نے اپنی محنت سے، اپنی خدمت سے رنگ بھرا اور رات دن خدمت کی، پاکستان کی، پنجاب کے صوبے کی، اور آج جس طرح اس موسم میں کل سے جس طرح بارش شروع ہوئی تھی اور آپ نے اس بارش میں بھی یہاں آپ آئے ہیں اس عوامی خدمت کے منصوبوں کا افتتاح کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ اس جذبے کا اظہار ہے جو عوامی خدمت کا جذبہ آپ میں کوڑ کوڑ کر بھرا ہوا ہے۔ اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ نے 10 سال پچھلے جو پنجاب کی حکومت کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ لکھی جا چکی ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، صحت کا ہو، تعلیم کا ہو، انفراسٹرکچر ہو، یہ لمبی داستان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری جو خدمت ہے مسلم لیگ نون کی، جو اس کی تاریخ ہے، اس پہ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو کوئی شعبہ پچھلے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں آپ کی جدوجہد سے کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے تعلیم کا ہو، چاہے صحت کا ہو، چاہے موٹر ویز ہوں یا ہائی ویز ہوں، یا بجلی کے کارخانے ہوں، یا پورٹس ہوں یا ایئرپورٹس ہوں یا ڈیمز ہوں، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ نمایاں طور پہ پاکستان کی تاریخ میں مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف اور آپ میاں شہباز شریف کا نام نہ لکھا جائے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آج پاکستان میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں، اگر میاں نواز شریف صاحب کا ترقیاتی پروگرام، آپ کا ترقیاتی پروگرام نکال دیا جائے تو شاید پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ 90% جو ترقیاتی منصوبے ہیں یا لوگوں کی خدمت کے منصوبے ہیں، وہ صرف اور صرف آپ کی سربراہی میں، میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور مسلم لیگ نون نہیں بنائے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں جن منصوبوں کا آپ نے افتتاح کیا ہے، یہ وہ جو خواب تھے اس علاقے کے، وہ حقیقت بن رہے ہیں۔ یہ ہم خواب دیکھتے تھے، لیکن آپ کی شفقت سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کی وہ سوچ نے وہ جو ہمارے خواب ہیں وہ حقیقت بنا دیے۔ اور آج اللہ کے فضل سے یہ 5 منصوبوں سے اس علاقے میں صرف سہولت ہی نہیں، یہ ایک انقلاب آئے گا۔ یہ انقلاب کیا، ایک
ذریعہ بنے گا. یقین کریں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ہمارے اس علاقہ کے لوگوں کے، میرے پاس، کہ ہم ان الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کریں. لیکن وزیر اعظم، جو آپ کو ابھی اسد محمود صاحب نے بات کی، جو آپ کو ٹائم ملا وزارت عظمیٰ کا، وہ 1 سال اور 4 ماہ کا ٹائم ہے. لیکن اگر ان 1 سال 4 ماہ کا دورانیہ دیکھا جائے یا اس میں جو حالات تھے دیکھے جائیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صرف آپ اور آپ کی ہی ذات ہے جس نے اس پاکستان کو مشکل حالات سے، چاہے وہ معیشت کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ مشکلات جڑے ہوں، چاہے وہ فلڈ کا ایک یہاں پہ وہ بھی اسی ٹائم پہ فلڈ آئے، بہت سارے چیلنجز میں جس طرح بھی ذکر بھی ہوا کہ بہت سارے دوست ممالک ہم سے تھوڑے سے دور ہو گئے تھے، ان کو قریب لانے میں، معیشت کی بحالی میں، اور ان بحرانوں اور چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جس طرح پاکستان کو آپ یہاں تک بچایا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کہہ سکتے ہیں اور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ان خطرات سے صرف نکلا ہی نہیں بلکہ ایک ڈائریکشن پہ چل پڑا ہے. وہی ڈائریکشن جو 2018 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی 2017 میں اور 18 میں مسلم لیگ نون کی، تو اس وقت جو ایک ہماری پوزیشن تھی ہر شعبے میں، یہ ڈائریکشن وہ سیٹ آپ نے کی ہے جس پہ انشاءاللہ وہ جو نقصان ہوا ہے ہمارا پچھلا 5 سال پنجاب کی حکومت، 4 سال مرکزی کی حکومت میں، وہ انشاءاللہ اسی ڈائریکشن میں انشاءاللہ پورا ہوگا. اور آنے والا وقت جو ہے، جس طرح میرے اسد محمود صاحب نے، میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ میں یقین سے کہتا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے، کیونکہ نیت صحیح ہے آپ کی، آپ خدمت کر رہے ہیں. اور میں نے 1-2 دفعہ ذکر بھی کیا ہے، جب ذکر نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. اور وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ان مشکلوں سے نکالا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال 4 ماہ کا جو دورانیہ ہے، یہ اس میں وہ کام ہوا ہے جو 4-5 سال پچھلے آپ دیکھیں تو 1% بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہ 4 سال میں اس حکومت میں نے یا اس کی قیادت نے کوئی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی سوچا بھی ہو. کام کرنا تو اگلی بات ہے، سوچا بھی ہو. تو آج اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان تمام مشکلات سے آپ نکل کے آگے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو آپ کا ایک نام ہے خدمت کا، سپیڈ کا، اگر آپ کو 5 سال ملے ہوتے اور وہ فلی مینڈیٹ کے ساتھ ملے ہوتے، اس طرح حکومتیں جس طرح اسمبلی تھی، کچھ ریزائن کر کی پارٹیاں، کچھ چھوڑ گئے، پنجاب میں کرائسس بھی کریٹ کیے گئے، اگر فلی مینڈیٹ کے ساتھ آپ کو 5 سال ملے ہوتے تو آج پاکستان کا نقشہ یقینی طور پہ مختلف ہوتا. جو آج پاکستان کی تباہی پچھلی حکومت نے مچائی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا سیمپل یہ 5 منصوبے ہیں. اور جو اس وقت آپ نے سارے پاکستان میں منصوبے شروع کیے ہیں، جس کا آپ طوفانی دوروں کے ذریعے افتتاح کر رہے ہیں، یقینی طور پہ آنے والے الیکشنوں میں مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کرے گی اور پھر دوبارہ حکومت بنائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور میاں نواز شریف صاحب اور آپ کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. اور آپ نے جو سلسلہ اٹھایا ہوا ہے پاکستان کو مضبوط، ایک خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان بنانے کا، وہ یقینی طور پہ آپ کا پروگرام، آپ کا خواب، آپ کی سوچ یقینی طور پہ پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس موقع پہ کہ آج چیمہ صاحب ہیں، یہ آپ کی ٹیم کے بڑے اہم رکن ہیں. میں جو کوئی اس میں نہیں کہ یہ آپ کی ٹیم میں ایسٹ ہے، یہ ساری آپ کی جو ویژن ہے، جو آپ کے پروگرام ہیں، ان کو صحیح اس کو رنگ دینے میں یا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. میں ان کا بھی بہت ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں اس بارش میں جس طرح ہماری انتظامیہ نے یہاں پہ کام کیا ہے رات دن اس فنکشن کو
ایک بہت ہی ایک اچھا فنکشن کرنے میں بہت اہم کردار کیا. رات بھر بارش ہوتی رہی ہے لیکن انہوں نے آپ کے اس فنکشن کی پوری رات جاگ کے اس بارش میں پوری انتظامیہ نے ہمارے ڈویژن کے ہوں, ہماری ضلع کے ہوں, اسپیشلی ہمارے ڈی سی اور ڈی پی او صاحب, ان کو بھی میں شاباش دیتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فنکشن کو ایک اچھا فنکشن کرانے میں جس طرح محنت کی ہے. میں ان کا بھی بہت شکریہ, بہت مہربانی, بہت شکریہ سر, بہت مہربانی. معزز خواتین و حضرات, بھرپور استقبال کیجیے. آپ کی تالیوں کی گونج میں دعوت دوں گا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے نوازیں. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ضرورت نہیں. محترم جناب رانا تنویر حسین صاحب وفاقی وزیر تعلیم, محترم جناب مولانا اسد محمود صاحب وفاقی وزیر مواصلات, ممبران قومی اسمبلی جناب ڈوگر صاحب, حکومت پاکستان کے اعلیٰ افسران, پنجاب حکومت کے پولیس اور سول افسران, مہمانان گرامی, خواتین و حضرات, السلام علیکم. آج میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایسے منصوبے جس کا 100% تعلق عوامی فلاح و بہبود سے ہے اور جس کے معرض وجود میں آنے کے بعد اس پورے علاقے کی نہ صرف شکل بدل جائے گی بلکہ جو ٹریفک کے روزمرہ کی زندگی میں جو خلل پڑتا ہے وہ انشاءاللہ ان منصوبوں کی بدولت بے پناہ اس میں کمی آئے گی اور کاروبار اور ٹریڈ اور ٹریفک وہ الحمدللہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا. یہاں پر جس طرح کہ آپ نے ابھی دیکھا, میں نے جن کا سنگ بنیاد رکھا ہے جیسے سافٹ لانچ کہتے ہیں, اس میں ایک منصوبہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بننے جا رہا ہے اس کے اوپر تقریباً 20 ارب روپے کی لاگت آئے گی. ایم آئی رائٹ کیپٹن؟ 35 ارب روپے کی اس کے اوپر لاگت آئے گی اور یہ کالا شاہ کاکو سے لاہور کراچی موٹر وے تک 19 کلومیٹر بائی پاس تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے اور اس سے پورے علاقے میں ایک خوشحالی کا انقلاب آئے گا. اسی طریقے سے دوسرا منصوبہ لاہور کراچی موٹر وے, سگیاں روڈ اور مین راوی پل تک کا
توسیعی منصوبہ ہے جس سے کہ بے پناہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور تیسرا منصوبہ عبدالحکیم موٹر وے پر ایس این انٹرچینج کی تعمیر ہے. چوتھا منصوبہ جس کی میں نے بنیاد رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا کیمپس ہے یہاں پہ، اس کی تعمیر ہے. پانچواں منصوبہ جس کی یہاں پر سافٹ لانچ، وہ ہے اسکاؤٹ کالج. اسکاؤٹ کالج کا یہاں پر اس کی تعمیر ہے. اور چھٹا منصوبہ جس کی میں نے سنگ بنیاد تو نہیں رکھا، لیکن ابھی میں لاہور میں میٹنگ کر کے آیا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کے ساتھ، اور وہ منصوبہ انشاءاللہ امید ہے بہت جلد یہاں سے شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو میٹرو بس کا، اس کی ہم نے ایکسپینشن کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس سے بے پناہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. جب شاہدارہ سے کالا شاہ کاکو تک یہ میٹرو بس کا آغاز ہوگا تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ ہے وہ پروگرام جس کی یادیں آپ کی ذہنوں میں سمائی ہوئی ہیں نواز شریف کے زمانے کی. نواز شریف کو میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا معمار کہتا ہوں. نواز شریف کو میں پاکستان میں بجلی نہ ہونے کے اندھیرے ختم کرنے کا میں معمار کہتا ہوں. نواز شریف کو میں سی پیک منصوبوں کا معمار کہتا ہوں. نواز شریف کو میں پورے پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھانے کا معمار کہتا ہوں. میں نواز شریف کو میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف تیزی سے لے جانے کا پورا اس کا سر پہ سہرا ہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھنا کہ نواز شریف ہی وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا. بدقسمتی سے، اور میری باتیں ذرا غور سے سن لیں، بدقسمتی سے یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر 2018 میں ختم کر دیا گیا. یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی. مجھے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر نواز شریف کو یہ 4.5 سال جو ضائع ہو گئے، نواز شریف کی حکومت ہوتی، پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی، تو پاکستان کہاں چلا گیا ہوتا؟ آپ اس بات کا تصور کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ مجھے بتائیں زور سے. بھائی زور سے بولیں نا، زور سے. نواز شریف وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا نقشہ بدل دیا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دور آیا کہ ساری اپوزیشن جیلوں میں چور اور ڈاکو کا لفظ کراچی سے لے کر پشاور تک دماغوں میں سمو دیا گیا اور طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. میں اپنی بات یہاں پر نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجبوراً یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی صرف یاد دہانی کے لیے کہ نواز شریف وہ شخص تھا جس کو جیل میں بند کیا گیا. جیل میں نواز شریف کی بیٹی کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا، بیٹیوں کو جیلوں میں بھجوایا گیا، بہنوں کو بھجوایا گیا. اور پھر پوری قوم نے دیکھا، جو کہتے کہ 300 ارب ڈالر پاکستان سے باہر پڑے ہیں، 3 مہینوں میں لے کے آؤں گا. 3 مہینے چھوڑ کے آج 4 سال گزر گئے ہیں، ایک دھیلا نہیں آیا. میں آپ کو
آپ کا حافظہ سب کا بڑا تیز ہے، لیکن یہ باتیں آج اس لیے گنا رہا ہوں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ شیخو پورہ، یہ سندھ کی وادیاں، یہ کے پی کے خوبصورت علاقے اور پہاڑ، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ جو ترقی کی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے، وہ ساری ترقی رک گئی۔ میں پوچھتا ہوں آج آپ سے، شیخو پورہ کے میرے بزرگوں اور بڑے عظیم ساتھیوں اور نوجوان دوستوں، بتاؤ وہ $300 ارب جو کہا تھا نیازی نے کہ میں لے کے آؤں گا 90 دن میں، وہ کہاں ہے پیسہ؟ وہ اگر وہ پیسہ آ گیا ہوتا تو میں تو پھر IMF کی منتیں اور ترلے نہ کر رہا ہوتا، پاکستان آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا۔ وہ پیسہ ہے کہاں؟ مجھے بتا دے، میں جا کے لے آتا ہوں وہاں سے۔ یہ 4 سال تو لا نہیں سکے، ماں سوائے دن رات چور اور ڈاکو کا وہ گردان کرتے رہے، پیسہ ایک دھیلا نہیں آیا۔ اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو $190 ملین کا جو سکینڈل ہے، میرے خلاف بھی یہ الزام لگا تھا۔ یہ یہاں پر میں سٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسانوں کو بچاتی ہے اور گناہگار مجھ جیسے خطاکار لوگوں کو معاف کرتی ہے۔ لیکن پاکستان کا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ پینڈا کھوٹا کیا گیا، پاکستان کو جس طرح تباہی کی طرف لے جایا گیا، میں وہ باتیں آج چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے، 190 ملین پاؤنڈ کتنے ارب بنتے ہیں بھائی؟ 50 ارب روپے، 50 ارب روپے کا سکینڈل یہ ہے۔ سن لیں کہ برطانیہ میں کے اکاؤنٹس میں یہ پیسہ پڑا تھا۔ برطانیہ کا جو NC ہے، نیشنل کرائمز ایجنسی، جس نے میرے خلاف 2 سال تحقیق کی، انہوں نے اس کی پوری تحقیق کی اور ان کو پتہ لگا یہ پیسہ جو ہے یہ برطانیہ میں آیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ انہوں نے آؤٹ آف کورٹ دوسری پارٹی سے ڈیل کی اور برطانیہ کی حکومت نے، NCA نے یہ اشتہار ساتھ لگایا کہ یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے۔ سن لیں بات ذرا غور سے، یہ پاکستان کے عوام کا ہے، لہٰذا یہ پاکستان کے خزانے میں جائے گا۔ اگر یہاں پر بات ہوتی تو بہت اچھی بات تھی۔ اشتہار دیا برطانیہ کی ایجنسی نے، کسی اور نے نہیں، کہ یہ پیسہ 50 ارب روپے پاکستان کے خزانے میں جائے گا، مگر وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ پہ چلا گیا۔ سپریم کورٹ اسٹیٹ آف پاکستان کا ایک بڑا معزز ادارہ ہے، جس طرح باقی ادارے ہیں۔ وہ پاکستان کی اسٹیٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ ہے۔ پاکستان کا جو خزانہ جو ہے، جس کی وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، یہ پیسہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جاتا تو بالکل ٹھیک بات تھی۔ ایک پھر کیا ہوا، یہ سننے والی بات ہے۔ حکومت پاکستان اس زمانے میں نیازی کی حکومت، مان نہ مان میں تیرا مہمان، پارٹی بن گئی لندن میں۔ بھئی آپ کو پارٹی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پیسہ تو پاکستان کے خزانے میں آ رہا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں جس طرح بارات میں بن بلائے مہمان چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پلیٹیں صاف کر دیتے ہیں، اسی طرح پاکستان کی حکومت، نیازی حکومت بن بلائے وہاں پر پارٹی بن گئی۔ جمعہ جنج نال وہاں پر چلے گئے۔ بھئی تمہیں کیا تکلیف تھی؟ یہ پیسہ تو پاکستان کے خزانے میں آنا تھا۔ یہ پورے جو منصوبے ہیں، سن لیں میری بات، ان پورے منصوبوں کی ٹوٹل لاگت کیپٹن کتنی ہے بھائی؟ تقریباً 50 ارب کے یہ منصوبوں کی لاگت ہے۔ یہی پیسہ پاکستان آ رہا تھا پاکستان کے خزانے میں۔ یہ جو 50 ارب روپے کے منصوبوں کی لاگت اس پورے علاقے کے لیے
جو آج جس کی میں نے یہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے، 50 ارب اگر برطانیہ سے آتا اور پاکستان کے خزانے میں جاتا تو وہ پیسہ یہاں پر لگ رہا ہوتا. وہ پیسہ پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا. نمبر 1. اگلی بات سنیں تاکہ ہمارے دیکھیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. الیکشن میں میرے بزرگوں اور بھائیوں جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گے بالکل. لیکن حقائق تو آپ کے سامنے آنے چاہیے. جھوٹ اور سچ کا آج فیصلہ ہونا چاہیے. حکومت پاکستان نے ایک تو پارٹی بن گئی وہاں پر اور کہا کہ یہ پیسہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں. 2. تیسرا بند لفافہ کابینہ میں لے گئے، پاکستان کی کابینہ میں، کیونکہ 2016 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم وہ ہے جو کابینہ فیصلہ کرے، وزیر اعلیٰ وہ ہے جو صوبے کی کابینہ فیصلہ کرے. لہذا ان کو بامر مجبوری کابینہ کے پاس جانا پڑنا تھا. بند لفافہ لے گئے کابینہ میں اور کہا جی اس کے اوپر آپ مہر لگا دیں. یہ اسی طرح ہی ہے کہ ڈوگر صاحب کی زمین ہو، نام ان کے ہو، اور کوئی فراڈ کر کے بند لفافہ چلا جائے وہاں پر ریونیو آفیسر کے پاس کہ جناب اس کو آپ میرے نام منتقل کر دیں، بند لفافہ، اور اس کو دیکھے بھی نہ کہ یہ کس کی زمین ہے، کون مالک ہے، یہ کیوں میرے پاس آیا ہے. بند لفافہ، میں یہ مثال پہلے بھی دے چکا ہوں، آج پھر دینا چاہتا ہوں. خدا نہ کرے اس بند لفافے میں یہ کاغذ ہوتا یا فیصلہ ہوتا یا خط ہوتا کہ ہم کشمیر کا سودا کر رہے ہیں، تو کیا وہ کابینہ کا فیصلہ تھا؟ یا میرے منہ میں خاک یہ فیصلہ ہوتا کہ کابینہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کا نیوکلر کی جو طاقت ہے، ایٹمی قوت، اس کو ہم سرنڈر کر رہے ہیں، کیا خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ ہوتا؟ یعنی کابینہ نے وہ نہ کاغذ دیکھا، نہ بحث ہوئی، بند لفافہ. اور 1-2 وزیروں نے ضرور بات کی کہ جناب وزیر اعظم ہمیں بتائیں اس میں ہے کیا. اس نے کہا اس کی فکر نہ کرو، بس آپ اس کو پر آمنا صدقنا کہہ دو. یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ. میں آج اپنی بات صرف اس کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ پیش کرنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو آج اچھی طرح سمجھ جائیں، اور ان کیمراز کے ذریعے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی جو باتیں ہیں پوری قوم کو پہنچا دوں کہ میرے خلاف بھی اسی NCA نے عمران نیازی کے حکم پر، شہزاد اکبر کے حکم پر پوری تحقیق کی. 2 سال جب میں غریب الوطنی میں لندن رہا، میں مشرف کے زمانے میں، تو میں کہاں جاتا؟ میں برطانیہ میں جب سعودی عرب سے وہاں پر امریکہ میں میرا کینسر کا میرا آپریشن ہوا، اللہ نے مجھے زندگی دی، میں لندن آ گیا، تو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ میں اپنی محنت کر کے کچھ رزق حلال کے لیے کوشش کرتا، یا ملکہ برطانیہ کے جا کے محل کے باہر بیٹھ جاتا کہ میرے کچھ خیرات ڈال دے میرے پیالے میں. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں محنت کروں گا. تو عمران نیازی کے کہنے پر اسی NCA نے، جنہوں نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا حساب کیا، انہوں نے میرے خلاف 2 سال تحقیق کی. اب ذرا آپ تقابلی جائزہ لے لیں، صرف 1 منٹ لوں گا، اور اگر میرے خلاف 190 ملین پاؤنڈ تو چھوڑ دیں، 19 پاؤنڈ بھی ہوتے تو عمران نیازی کی حکومت کہتی کہ اس کو جناب اسٹیٹ بینک کے اپنا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. وہ نہ صرف قومی خزانے میں لے کے آتے، پورے دنیا میں مجھے نشر کرتے اور ہتھ کڑیاں لگا کے مجھے جیل بھجواتے. نمبر 1. نمبر 2، وہ مجھ پر مہربانی کرتے کہ جا کے برطانیہ میں معاہدہ کرتے کہ بھی شہباز شریف کا یہ 19 پاؤنڈ کا جو خدا نہ خواستہ جو پیسہ نکلا ہے، اس کی تشہیر نہیں کریں گے. کیا وہ بند لفافے میں لا کے اپنی کابینہ میں کہتے کہ یہ بند لفافہ ہے، اس کو آپ منظور کر لیں؟ یہ ہے وہ جرم میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں. یہ ہے وہ جرم جو اتنا بڑا جرم ہے جس کے حساب نہیں. اسی طرح سے اس قوم کے جس طرح
دولت کو لوٹا گیا 4 سالوں میں، چاہے وہ BRT پشاور ہے، چاہے وہ معلم جبہ ہے، چاہے وہ چینی اور گندم کا سکینڈل ہے، جس سے اربوں کھربوں روپے پاکستان کے لٹ گئے، اور دن رات چور ڈاکو. یہ ہیں وہ معاملات جس کے اوپر آپ نے بڑے درد دل کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ نے سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے. میں آج یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب الیکشن کی آمد ہے، اور آپ فیصلہ کر لیں کہ 2013 سے لے کر 2018 تک نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کی خدمت کیا ہوئی، اور اس کے بعد 4 سالوں میں اس ملک کو کس طرح بیڑا غرق اس کا کیا گیا. IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح ہم نے دن رات منتیں کی، دوستوں کو کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. اس میں چین یاد رکھنا کہ کوہ ہمالیہ کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہا. سعودی عربیہ جو ہمارا برادر ملک ہے وہ چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہا. UAE امارات وہ ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا. اور اس طرح ہمارے دوسرے برادر ممالک ہیں، قطر ہے اور دوسرے ممالک. لیکن IMF کے حوالے سے ان 3 ممالک نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر گئے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا. مجھے لوگ قیامت تک مجھے نہیں بخشیں گے کہ شہباز شریف تو پنجاب میں یہ کرتا تھا، لیپ ٹاپ دیتا تھا، دانش اسکول بناتا تھا، سڑکیں بناتا تھا، پل بناتا تھا. نواز شریف کی قیادت میں بھکی کا پاور پلانٹ بناتا تھا نواز شریف کی قیادت میں. اور پورے پاکستان پنجاب کی سڑکیں اور تعلیم اور ہسپتال اور PKLI. اس شہباز شریف نے اب وفاق میں آ کے یہ کیا کر دیا، پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیا. یہ جب خیال میرے ذہن میں آتا تھا تو رات کو نیند اڑ جاتی تھی. لیکن اس مالک نے کرم کیا، اس مالک نے فضل کیا اور رحم کیا کہ اس نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا. اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اب انشاءاللہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب پاکستان اپنی سمت میں آ چکا ہے. الیکشن کے بعد جس کو بھی حکومت ملی، یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ ضرور ہم اس کو کہیں گے آئیں کام کریں اور ہم باقاعدہ اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں تو سن لو شیخ پورہ کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم جان لڑا دیں گے، پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہی لیپ ٹاپس خالی پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو صرف محنت اور صرف ان کی دن رات کوششوں کے بدلے میں ملیں گے. ابھی میں نے چند دن پہلے سیالکوٹ میں لیپ ٹاپس کا میں نے تقسیم کی یونیورسٹی کی بچیوں کو. کچھ فیصل آباد سے آئی ہوئی تھیں، کچھ اور جگہوں سے آئی تھیں. تو میں نے کہا یہ لیپ ٹاپ یہ نہ فیصل آباد کی وجہ سے مل رہا ہے آپ کو، نہ لاہور کی وجہ سے، نہ کراچی کی وجہ سے، نہ کوئٹہ کی وجہ سے، نہ پشاور کی وجہ سے. یہ لیپ ٹاپ مل رہا ہے کہ آپ نے دن رات محنت کی ہے اور آپ نے فرسٹ کلاس اپنے میٹرک میں اور FA میں نمبر حاصل کیے ہیں. آپ کی ماں باپ کی دعائیں اور محنت اور آپ کے پروفیسرز اور ٹیچرز نے آپ کو دن رات پڑھایا لکھایا. یاد کرو میرے دوستوں بزرگوں، وہ دن یاد کرو جب میں پنجاب میں خادم تھا آپ کا. تو جب میں لیپ ٹاپ دیتا تھا تو نیازی صاحب کہتے تھے یہ رشوت دے رہا ہے بچوں اور بچیوں کو. 4 سال میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ میں لیپ ٹاپ دے رہا ہوں، کوئی کلاشنکوف نہیں دے رہا. اور وہی لیپ ٹاپس، لاکھوں لیپ ٹاپس آج پاکستان کے یہ عظیم بچے اور بچیاں اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، روزگار حاصل کر رہے ہیں بیٹھے بٹھائے اپنے گھر میں. یہ کیا ایک
میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پاکستان کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی خدمت تھی. میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر ہمیں الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نواز شریف کی قیادت میں, تو پورے پاکستان میں لیپ ٹاپ کا ہم ایک جال بچھا دیں گے اور تمام بچیوں اور بچیوں کو انشاءاللہ ان کو حق ان کے گھروں میں پہنچائیں گے. تو مجھے آپ فیصلہ کر لیں. یہ وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ $300 ارب باہر پڑا ہے, میں وہ لے کے آؤں گا. آپ کو اچھی طرح یاد ہے, ٹیلی ویژن کے گوگل میں جائیں, وہ کلپس نکال لیں. تو میں نے تو لیپ ٹاپ دیے تو کہا یہ رشوت ہے. میں نے کہا یہ کلاشنکوف, میں کلاشنکوف دیتا ان بچوں کو, ہیروئن یا کوکین دیتا ان بچوں کو. آج خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نوجوان نسل آگے بڑھ رہی ہے. ابھی میں نے یہ یوتھ پروگرام کا جو اعلان کیا اس بجٹ میں, اس میں صرف 80 ارب روپیہ ہے. کاش میرے پاس, اس قوم کے پاس 80 ارب نہیں 8,000 ارب ہوتا تو میں اس نوجوان نسل کے قدموں میں نچھاور کر دیتا اور پاکستان کو عظیم بناتا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن وہ موقع آئے گا اور جلد آئے گا. اس کے لیے ہمیں قربانی اور احسار سے کام لینا ہوگا. غریب آدمی آج مہنگائی کے ہاتھوں پٹ چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میرا بس چلے تو یہ مہنگائی کا دور راتوں رات ختم کر سکے, لیکن یہ الادین کا چراغ نہیں ہے. یہ کوئی پھوکے مارنے سے یا جادو ٹونے سے ختم نہیں ہوگا. یہ مسلسل محنت اور امانت اور دیانت سے یہ ختم ہوگا مہنگائی کا دور, اور انشاءاللہ ہوگا, جلد ہوگا. اور اب ہم نے پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے الحمدللہ جو پروگرام بنایا ہے SFIC کا, اس کو میں اردو میں بتا دیتا ہوں. پاکستان کی معاشی ترقی کا پہیہ دوبارہ تیزی سے گھمانے کا, اس میں چار جو فیکٹرز شامل ہیں. نمبر 1, زرعی ترقی. زرعی ترقی ہوگی تو پاکستان بہت تیزی سے آگے جائے گا, یہ ہماری نمبر 1 پریورٹی ہے. دوسری, انفارمیشن ٹیکنالوجی. نوجوان نسل کو ہم جدید علوم کے ذریعے, ہم ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی ہے, لیپ ٹاپس ہیں, دوسرے جتنی بھی, ان میں ہم ان کو آگے لے کے آئیں. سعودی عربیہ بھیجیں, یورپ بھجوائیں, پاکستان کے اندر فری لانسنگ کریں, اور دنیا بھر میں ہم یہ اپنے ان بچوں اور بچیوں کو قابل بنا کر ہم اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. تیسرا, معدنیات. آپ کو یاد ہوگا کہ چنیوٹ میں 2008 میں جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس صوبے کا خادم بنایا تھا, تو چنیوٹ میں اس غریب قوم کا خزانہ دفن ہے, خام لوہا. وہ مشرف کا دور تھا. مشرف کے سیکرٹری جو تھے, اس کا ایک بھائی امریکہ میں تھا. یہ سن لے بات, اس کے نام کر دیا وہ خزانہ. نہ ٹینڈر ہوا, نہ کوئی بھولی ہوئی, نہ کچھ بھی. تو جب میں آیا تو جس طرح کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے, جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا جی کہ یہ معاہدہ ہو گیا. میں نے اس کو کینسل کیا, وہ ہائی کورٹ چلے گئے. 4 سال ہائی کورٹ میں ہم نے جنگ لڑی, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. جس جج نے فیصلہ لکھا, آج وہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا معزز جج ہے, اس نے کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کا جو خزانہ اس کے اوپر ڈاکہ پڑا ہے, اس کو نہ صرف اس کو کینسل کریں, بلکہ جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ان کو سب کو پکڑ کے نیب اندر کرے. اس کو نیب تو ہمارے خلاف تھی اس کے بعد, اور نیب ان سب کو, چوروں ڈاکوؤں کو, جن کو عمران نیازی دن رات ہمیں کہتا تھا, ان سب کو کلین چٹ دے دی. باہر کیف وہ اور بات ہے. میں نے پھر چنیوٹ کے خزانے میں جرمنی, یورپ, چین سے جو ایکسپرٹ تھا میں ان کو لے کے آیا, اور پھر اس کے بعد اگلے 4 سال وہاں پر دن رات پوری اس کی تحقیق ہوئی. تو پہلا فیز مکمل ہوا جس کی مالیت پہلے فیز کی خالی $4 ارب ہے. اندازہ کریں, یہ ہے وہ خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف پنجاب میں نہیں, بلوچستان میں دیا ہے, سندھ میں دیا ہے, KP میں دیا ہے, اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں. مگر ہم نے ان خزانوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا.
غریب عوام کی حالت نہیں بدلی، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے دن رات ہم نے پوری کوشش کی اور الزامات اور مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہی وجہ ہے کہ آج کشکول ہے ہمارے ہاتھ میں. اور جب میں جاتا ہوں دوست اور برادر ممالک کے پاس، ان کے سربراہان بڑے پرتپاک سے ملتے ہیں، لیکن میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف آگے ہو پھر مانگنے ہم سے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس طرح کام نہیں چلے گا، زندگی اس طرح بسر نہیں ہوگی. آئیں آج فیصلہ کر لیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے، اب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے عزت کی زندگی گزارنی ہے یا پھر بیکاری کی زندگی گزارنی ہے. فیصلہ یہ حکومت کا سربراہ آج میں ہوں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری میری ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ سب کی. میں آپ کو آج بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، اس مالک کا حکم ہے، خدائے بزرگ و برتر کا. قرآن کریم میں وہ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ میں کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور کہو کہ یہ میں نے محنت کی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ IMF کے پاس انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم دوبارہ قیامت تک نہ جائیں، اور دن رات محنت کریں اور پاکستان کو عظیم بنائیں. اور یہ عظیم بنے گا اور ضرور بنے گا. شرط یہ ہے کہ مجھ سمیت تمام اشرافیہ، یہ سیاستدان، یہ جج، یہ جرنیل، یہ جو بیوروکریٹس، یہ پولیس افسر اور یہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، ہم سب مل کر اور عوام کو راستہ دکھائیں. عوام ہم سے بہت تیزی سے آگے بھاگے گی اور اس ملک کو عظیم بنائے گی. قائد اعظم نے اسی لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، حضرت قائد اعظم نے، اور عظیم قربانیاں دی گئی تھی. لاکھوں لوگوں نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے عظیم بزرگوں نے، جو جن میں آج دنیا میں نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی لکیر کھینچی تھی. تو آئیں آج فیصلہ کر لیں، وقت آ گیا ہے. میرے بزرگوں، یہ سڑکیں، یہ پل، یہ مدرسے، یہ ہسپتال، یہ تبھی بنیں گے جب قومی خزانے میں پیسہ ہوگا. اور اگر 190 ملین پاؤنڈ کی طرح کابینہ کو اگر دھوکہ دینا ہے اور 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں لانے کے بجائے کسی اور جگہ پہنچانا ہے، تو پھر کبھی آپ ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شعر ہے جو میں یہاں پڑھنا چاہتا ہوں. شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر، شہر پہ یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا. مگر میں یہاں پر یہ آخری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں شاعرانہ انداز میں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے.